کثرت سوال جہاں علم میں زیادتی کا سبب ہے، مستحسن عمل ہے، وہیں پر کثرت سوال معیوب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ماذا ترکتکم، کہ جب میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو، یعنی جس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا اس کے متعلق سوال نہ کرو، جس مسئلے پر میں روشنی نہیں ڈالتا اس کے متعلق مجھ سے استفسار نہ کرو، جس بحث کو میں نہیں چھیڑتا اس بحث کے متعلق مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ گویا کہ سوال کی کثرت بعض دفعہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، سوال کی کثرت بعض دفعہ اذیت کا باعث ہوتی ہے، سوال کی کثرت بعض دفعہ ماحول کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے نامناسب اور غیر مستحسن عمل ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کیے نہ جائیں، مطلب یہ کہ ایسے سوالات نہ کیے جائیں جو موقع اور محل کی مناسبت سے تعلق نہیں رکھتے۔ سوال کرنے والے کو چند چیزیں ملحوظ رکھنا ضروری ہوتی ہیں کہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں وہ اس مجلس یا اس گفتگو کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، جو میں سوال کرنے لگا ہوں وہ سوال یہاں اس موقع کی مناسبت سے کیا جانا چاہیے یا نہیں، یا جو میں سوال کرنے لگا ہوں وہ سوال بننے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بات پوچھی جائے بلکہ پوچھنے والی بات پوچھی جانی چاہیے، اور ساتھ میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ کسی کو آر دلانے کے لیے تو نہیں، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے تو نہیں، کسی کو کمتر ثابت کرنے کے لیے تو نہیں، کسی کی جہالت اور لا علمی کو واضح کرنے کے لیے تو نہیں۔ سوال اس لیے تو نہیں کیا جا رہا کہ کہیں کسی کو مجلس میں شرمندہ کرنا مقصد ہو، سوال اس لیے تو نہیں کیا جا رہا کہ فتنہ اور فساد بپا ہو۔ اگر ان اغراض اور مقاصد کے پیش نظر سوال کیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ سوال نہیں ہے، وہ ماحول اور مجلس کے مطابق، گفتگو کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے بھی فساد کا باعث بنتا ہے، اور ایسے سوالات یقیناً غیر مستحسن ہوتے ہیں، ایسے سوالات یقیناً ہلاکت کے باعث ہوتے ہیں، ایسے سوالات یقیناً ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ استاد جب بچوں سے سوال کر رہا ہو تو وہ بچوں کی ذہنی استعداد کو ملحوظ رکھ کر کرے، بچوں کی قابلیت کو ملحوظ رکھ کر کرے، بچوں کے علمی مواد اور ان کے نصاب کے پیش نظر سوال کرے۔ یہ نہ ہو 5ویں جماعت کے بچے سے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ 10ویں جماعت کے بچے کا ہو، 10ویں جماعت کے بچے سے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ 12ویں 14ویں جماعت کے بچے کا ہو۔ تو یہ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سوال کر کے دوسرے کو پھنساؤں یا دوسرے کو مشکل میں ڈالوں۔ ہم بچوں سے جب امتحان لیتے ہیں، آزمائش کر رہے ہوتے ہیں، جانچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کی ذہنی، علمی اور نصابی قابلیت کے پیش نظر سوال ہو۔ اور کثرت سوال کا وصف یہ بچوں کو بھی اپنانا چاہیے، لیکن ایسے سوالات نہیں ہونے چاہیے جو ان کے لیے مشقت کا باعث ہو جائیں یا ان کو پریشانی میں مبتلا کر دینے والے ہوں یا انہی کے کام کو بڑھا دینے والے ہوں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا اور 2 فریقوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے کو جب وہ مورد الزام ٹھہرا رہے تھے تو یہ معاملہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تک پہنچا کہ آپ اس مسئلے کا تصفیہ کیجئے کہ ہمارا یہ مقتول ہے اور اس کے قاتل یہ لوگ ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس لیے آئے ان جانب اللہ ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ان کو بولیے گائے ذبح کریں، تو ان کا مقتول خود بول کر بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ اب بنی اسرائیل کے وہ فریق، وہ جماعت جو اس مسئلے کا تصفیہ چاہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے اور بے جا سوالات کرنے لگے۔
موسیٰ ہمیں یہ بتائیے اپنے رب سے پوچھ کر کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ گائے ایسی ہو، اس کا فلاں رنگ ہو۔ اچھا بتائیے وہ کام کرنے والی ہو کہ نہ ہو، بتا دیا کہ وہ کام کرنے والی نہ ہو۔ اچھا بتائیے وہ بوڑھی ہو یا بچی ہو، بتایا کہ وہ درمیانی ہو۔ تو جو سوالات کرتے رہے اور پھنستے رہے۔ پہلے جب ان کو بتایا گیا تھا کہ گائے ذبح کریں اور اس کے جسم کا ایک حصہ مقتول کے جسم کو لگائیں تو وہ خود بتائے گا قاتل کون ہے، تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے مسئلے کا حل ہو جانا تھا۔ لیکن انہوں نے سوالات کر کر کے خود اپنے آپ کو الجھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف کی گائے بیان کی گئی تھی، ان اوصاف کی گائے انہیں بڑی مشکل سے ملی اور بڑی مہنگے داموں ملی۔ تو عزیزان من، کثرت سوال بعض دفعہ الجھا دیتی ہے، پھنسا دیتی ہے، مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ عموماً میں بچوں کو جب ڈائری لکھوا رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ خط ہے، یہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے، تو بعض دفعہ طلباء کہتے ہیں سر اسے لکھنا بھی ہے کہ نہیں، تو میں پھر ساتھ مزید اضافہ کر دیتا ہوں کہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اور میں ساتھ ان کو یہ بتاتا بھی ہوں کہ جب آپ کو پہلے بتا دیا گیا، آپ کو ڈائری بتائی گئی کہ یہ خط یاد کر کے آنا ہے، آپ نے مزید سوال کر کے خود اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔ تو کثرت سوال بعض دفعہ پھنسا دیتی ہے، مشکل بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے بے جا سوالات سے احتراز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہوئے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ السؤال نصف العلم، کہ سوال آدھا علم ہے، یہ وہ ہے جو سوال بننے کے لائق ہے، اور جو سوال سیکھنے کی غرض سے ہے، نہ کہ کسی کو پھنسانے کی غرض سے یا کسی کو پریشان کرنے کی غرض سے یا کسی کو الجھانے کی غرض سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جب سیکھنے کی غرض سے سوال کیا جائے گا تو پھر علم میں اضافہ ہوگا، پھر علم میں بڑھوتری ہوگی۔ جب دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا تو یہ سوال اپنی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، اپنے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر جواب دینے والا یہ چیز کو ملحوظ رکھے کہ جواب دیتے ہوئے لازمی نہیں ہوتا کہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا منوان جواب لوٹا دیا جائے، یا پھر جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کے جواب پر ویسا ہی اس کو جواب دیا جائے جس طرح کا سوال ہے۔ نہیں، بلکہ بعض دفعہ سوال مختصر ہوتا ہے، جواب طویل دینا پڑتا ہے، بعض دفعہ سوال طویل ہوتا ہے، جواب مختصر دینا پڑتا ہے۔ یہ موقع محل کی مناسبت سے جواب دینے والا صاحب علم جواب دیا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں ہوتے ہیں اور اپنے پاس جو پانی ہوتا ہے وہ پینے کے لیے بھی کم ہوتا ہے، تو کیا ہم سمندری پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ تم سمندری پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہو، بلکہ ان کے علم میں مزید اضافہ کیا، فرمایا کہ تم سمندر کے پانی سے طہارت بھی حاصل کر سکتے ہو اور سمندری مخلوقات کو کھا بھی سکتے ہو، سمندری مخلوقات بھی حلال ہیں اور سمندر کا پانی بھی تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ اب دیکھیے، سائل کا سوال کچھ اور نوعیت کا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، پانی کے ساتھ متعلقہ پانی کے جانوروں کا بھی ذکر کر دیا، تاکہ نہ صرف سائل بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے اور دوسرے جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو جواب بعض دفعہ مختصر سوال کا طویل بھی دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ طویل سوال ہوتا ہے اور اس کا مختصر جواب بھی عنایت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف افراد کے ایک ہی سوال کے مختلف جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ مثلا دو آدمی آتے ہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں، لیکن دونوں کی شخصیت اور دونوں کے کام یا عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب مختلف دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہترین عمل بتائیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اللہ کے رسول مجھے بہترین عمل بتائیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیے، دونوں کی شخصیت کے پیش نظر دونوں کو الگ الگ جواب دیا گیا۔ جس طرح کہ ڈاکٹر کے پاس دو مریض آتے ہیں، دونوں ہی پیٹ کے درد کا کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر دونوں کے لیے ایک دوا تجویز نہیں کرتا، بلکہ ایک کو کوئی اور دوا دیتا ہے، دوسرے کو کوئی اور دوا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مریض کی نوعیت کو دیکھتا ہے کہ یہ کس نوعیت کا مریض ہے اور اس کے لیے کس نوعیت کا علاج ہوگا۔ تو جواب دینے والا وہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتا ہے کہ میں نے جواب دونوں کو کس نوعیت کا دینا ہے،
یا کس لحاظ سے دینا ہے یا کس طرح کا جواب دینا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ بعض دفعہ جواب دینے والا نہ صرف ایک شخص کے سوال کو دیکھتے ہوئے ایسا جواب دیتا ہے جو اس کے متعلقین کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو عزیزان من، سوال کثرت سے کرنے چاہیے، لیکن وہ جو سوال بنتے ہوں، اور جواب دینے والے کو بھی یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا جواب جتنے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے اس نوعیت کا ہو۔ جیسے طلباء میں بعض دفعہ کوئی ایک طالب علم سوال کرتا ہے، اب اس کا جواب اگر اسی طالب علم کو دے دیا جائے تو وہ مطمئن ہو کر بیٹھ بھی جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا جواب دینا پڑتا ہے جو ساری کلاس کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک بچہ آیا، کاپی لے کر آتا ہے کہ سر یہ سوال کیسے ہے؟ اب استاد جانتا ہے کہ اس سوال میں باقی طلباء کو بھی پریشانی ہے، تو اسے ادھر ہی کاپی پر حل کر کے دینے کے بجائے اسے وائٹ بورڈ پر حل کرے تاکہ باقی طلباء بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو اس جواب سے فائدہ پہنچ سکے، دوسرے طلباء کو اس جواب سے فائدہ پہنچ سکے۔ تو جواب دیتے ہوئے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرے جواب کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی